ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول دل میں آ کے سج جائیں، دل میں آ کے سج جائیں، باقی سب کو اوپر کر دو. اوپر رشتوں ناتوں کا تعلق میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی بے قرار ہو جاتے تھے حسن حسین کے لیے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ لگا ہوا ہے، ایک صحابی دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ حسن حسین گم ہو گئے. آپ کا رنگ اڑ گیا، ایک دم تھے سب سے کہا بھاگو دوڑو تلاش کرو میرے بچوں کو، اور خود بھی دوڑ لگا دی. اور چلتے صحابہ پھیل کے مدینے کے چاروں طرف، جدھر آپ جا رہے تھے ادھر سے ملنا تھا. آگے حرہ کے پہاڑوں میں پہنچے تو دونوں بھائی ایسے ایک دوسرے سے لپٹ کے بیٹھے تھے. ان کے اوپر ایک اشتہا آیا کر کے پڑا، ہم نے ان کو اٹھایا، گلے لگایا، پیار کیا اور لے کر گھر آئے. لیکن دل کے باہر اندر اللہ. عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے پیار کرتے، گفتگو کرتے، باتیں کرتے، ہنستے مسکراتے. اللہ اکبر اذان کی آواز آتی، یوں لگتا ہے جیسے ہمیں جانتے، ہمیں پہچانتے. جو ہی اللہ اکبر کا نغمہ گونجا تو ہی آپ کا ہر انداز اسلوب بدل گیا. اب اللہ کی طرف رغبا الی اللہ من غیر ذات الا ابتغاء عمل المعاد. رشتے ناتوں کی محبت دین ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ قدم ہے اللہ کے راستے کا. اور سنیے، سب سے اعلیٰ قدم ہے اللہ کا، اور اللہ کے راستے کے بعد سب سے اعلیٰ قدم رشتے داروں سے ملاقات والا قدم، جو آپ ملتے ہی نہیں ہو. رشتوں کو پالنا میرے نبی نے ہمیں کر کے سکھایا. سارے عالم کا درد سینے میں رکھا اور رشتوں کو کافر رشتے داروں سے نکال کے دکھایا. ہم سگے بھائیوں سے توڑ کے بیٹھے ہوئے تبلیغ کر رہے ہیں. یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ سگے بھائی سے مقدمہ چل رہا ہے، سال بھی لگا ہوا ہے. یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ میرے نبی نے کافر رشتے داروں کو گلے لگا کے دکھایا. اس نے سلوک کی انتہا کر دی. جنگ خندق میں اتنی تکلیف آئی کہ طاقت الابصار ہو گیا. اس کے بعد مکے میں قحط پڑا تو آپ نے 300 دینار 4-5 لاکھ روپیہ آپ نے ابو سفیان کو بھیجا جو جنگ خندق کا سردار تھا کافروں کا. اس کو بھیجا 300 دینار کے مکے میں قحط آ گئے، میری طرف سے سب کو کھانا کھلاؤ. تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ اے محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تیرے قتل کرنے کے پیچھے کر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھر. دل اللہ کی طرف پھر جائے. مل اسلام ان تسلم قلبک للہ. دل اللہ کو دے دو، اللہ اس کے رسول کے سوا اس میں اور کچھ باقی نہ بچے. یہ دھڑکے تو اللہ کے لیے، تڑپے تو اللہ کے لیے، آنکھ کا آنسو ٹپکے تو اللہ کے لیے، سسکیاں بھرے تو اللہ کے لیے، آہیں بھرے تو اللہ کے لیے، روئے دھوئے تو اللہ کے لیے. جب یہ اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہوگا، اور اس کے کام تو یوں چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ کرتا چلا جائے گا. عادت ہو دنیا وہی راغمہ، دنیا ناک رگڑتی اس کے قدموں میں آ کے گرے گی. اللہ کے تذکرے زندہ کرنا اور پھر سجدوں میں گر کر اس سے مانگنا، دونوں کام ساتھ ساتھ ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. عالم میں پھرنا، گشتیں کرنا، دعوت دینا، علم کے حلقے لگانا، ذکر کے حلقے لگانا. تنہائی میں کیا کرنا؟ اب تنہائی میرا رب دائی کی تنہائی بتا رہا ہے کہ تیری خلوت کیسی ہو. سورۃ مدثر میں بتا رہا ہے تیری جلوت کیسی ہو، تیری محفل کیسی ہو. اور مزمل میں بتا رہا ہے تیری خلوت کیسی ہو. المزمل المدثر، قربان جاؤ قرآن بھی عجب ہے. المزمل اس چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو، المدثر چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو. لیکن فرق ہے، المزمل جو رات کو سو رہا ہو اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں چادر لے کے سو رہا ہو اسے مدثر کہتے ہیں. تو اللہ رات کی محنت سمجھا رہا ہے. قم اللیل، آؤ باتیں کریں، رات تیری میرے لیے، آؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ
فرغب، میرے محبوب سارے غموں سے ہٹ کر آپ نے میرے ساتھ بات کرنی ہے، کسی کا غم لے کر نہیں آنا۔ کیا فرق تھا، کیا مطلب؟ کسی تفسیر نے سے مجھے یہ نہیں ملا، ابن القیم کی اللہ خبر ٹھنڈی کرے، اس نے اس نقطے کو کھولا کہ اللہ کے نبی کی مشغولی کیا تھی جو اللہ کہہ رہا ہے جب آپ فارغ ہو، بھائی دکاندار دکان کی خیال آ رہا ہے، زمیندار زراعت کے خیال آ رہا ہے، بچے آگے پوتے پڑ پوترے ان کے خیال آ رہے ہیں، کاروبار ان کے خیال آ رہے ہیں، لین دین ان کے خیال آ رہے ہیں، میرا نبی کو اللہ کے نام کو تھا ہی نہیں، تو فرق تھا کیا مطلب؟ جب آپ آ رہے ہو تو میرے سامنے کھڑے ہو۔ تو ابن القیم نے اس کو حل کیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، ایک مشغولی میرے نبی کی تھی، ایک چیز نے میرے نبی کو مشغول کیا ہوا تھا، وہ انسانیت کا غم، ہدایت کا غم اور ان کے کفر میں جانے کا درد۔ کان یحرص ابن عباس کان یحرص ان یؤمن به جميع الناس، میرے نبی ہر وقت اس درد میں رہتے تھے کہ اللہ کرے ساری دنیا ایمان لے آئے، ساری دنیا ایمان لے آئے۔ تو میرا اللہ اپنے حبیب سے بڑا پیار کرتا، حد کر دی پیار، حد کر دی۔ بھائیو اللہ کے نبی کا پیار بھی سیکھو۔ ہم تبلیغ والے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں بولتے۔ 45 سال تو مجھے بھی ہو گئے، محمد رسول اللہ کے طریقوں میں کامیابی، طریقوں میں، لیکن محمد رسول اللہ کیا ہے، کیا ہے؟ بولو گے تو عشق آئے گا، پڑھو گے سنو گے تو محبت جوش مارے گی۔ اس کے اندر محبت ہے نہیں، اس کو کہہ رہا داڑھی رکھو، ارے یہ کہنا ہی نادانی ہے داڑھی رکھو۔ اس کے اندر شمع ہی نہیں چلی ہوئی، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ پہلے عشق نبی کی شمع تو فروزہ ہونے دو، پھر سارا کچھ خود ہی کرے گا۔ جب تبلیغ والے بھی ٹوک سے داڑھی رکھو داڑھی رکھو، ارے بھائی اللہ کے واسطے بس کرو، یہ کسی مسلمان کی توہین ہے۔ اور اس سے پیار، اس کے اندر نبی کی محبت جگاؤ، پھر وہ خود ہی کرتا ہے، خود ہی ڈھونڈتا پھرے گا اپنے نبی کے طریقے، خود ہی پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا۔ ایک حدیث، من ستر مسلما سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان پہ پردہ ڈالا اللہ اس پہ پردہ ڈالے گا۔ ٹھیک، حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ حدیث اپنے نبی سے نہیں سنی، لیکن حدیث موجود ہے اور صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ حدیث کس نے سنی تھی؟ جو عقبہ بن عامر نے سنی تھی جوہنی، وہ کہاں ہیں؟ وہ مصر کے گورنر ہیں۔ اچھا، تو ابو ایوب انصاری یا جابر بن عبداللہ دونوں کی روایت، اونٹنی خریدی اور 1 مہینہ مسلسل چلتے 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 مصر پہنچے۔ دروازے پر دستک، عقبہ بن عامر اوپر سے کھڑکی کھولی، دیکھا تو ابو ایوب اوپر آؤ گے؟ کہنے اوپر نہیں آؤں گا، مجھے بتاؤ تم نے یہ حدیث سنی ہے اپنے نبی کے ہونٹوں سے؟ کہاں؟ کب سناؤ سناؤ؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ستر مسلما سترہ اللہ۔ ہم تو کتنے آسانی سے تعلیم کا حلقہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کتنی حدیثیں ایک دن میں سن لیتے ہیں، 2 مہینے میں ایک حدیث، مہینہ جانا مہینہ آنا۔ کہا بات اللہ خوش رکھے، میں جا رہا ہوں، ارے آؤ کو کھانا، ارے بس 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 میرا کھانا بھی ہو گیا، میرا پینا بھی ہو گیا، انہیں قدموں پہ واپس سے، اور 1 مہینہ پھر واپس گئے ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے۔ جب اندر میں شمع فروزہ ہو گئی تو خود نبی کے طریقے ڈھونڈتے پھرے، خود ہی بھاگتے پھرے۔ اللہ کے نبی کے تذکرے زندہ کرنا ہمارے ایمان، ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے، پھر جا کے محبت جوت جگاتی ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، سانس چڑھا ہوا، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، سانس کو، ارے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ایک خیال نے مجھے مار کے رکھ دیا۔ کیا؟ میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کا شوق ہوتا ہے، ہم آج آپ کا دیدار کرتے ہیں، لیکن جب آپ جنت میں جائیں گے آپ تو بہت اوپر ہوں گے، ہم بہت نیچے ہوں گے، تو جنت آپ کے بغیر اچھی کیسے لگے؟ آپ نے کہا المرء مع من احب، جس سے پیار کرو گے جنت میں اسی کے ساتھ۔ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں وہ خوشی ہوئی، کائنات کے خزانے پانے پر وہ خوشی نہ ہوتی جو اس پر ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔
جنگ احد میں ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن شہید آئی، شہید، 2 بیٹے شہید، اور اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر اڑ گئی، وہ ننگے سر دوڑ پڑی، ننگے پاؤں، نادال رسول اللہ، نادال رسول اللہ۔ آگے سے لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہندا تیرے خامن عمر بن جمون شہید ہو گئے، کہا وہ ٹھیک ہو گیا، شہید ہو گئے، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال؟ کسی کو پتا تھا، کسی کو نہیں پتا، افراتفری تھی۔ پھر آگے دوڑی کہ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ ایک اور گروہ آ رہا تھا، کہ ہندا تیرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے، کہ وہ شہید ہو گئے، انا للہ، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال؟ پھر آگے دوڑی، ایک اور گروہ آ رہا تھا، تو پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، جس عورت کا بھائی خامن 2 بیٹے شہید ہو جائے اس کے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ لیکن ان کو ایک میرے نبی کیا، میرے نبی کب ایک نے کہا ٹھیک ہے آ رہے ہیں، کبھی جب تک آؤں سے نہ دیکھوں پھر گلی سے ٹھنڈ لگے، پھر آگے دوڑ لگے، آگے دیکھا تو اللہ کے نبی تو اپنی حالت میں تھے، صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، آپ کو دیکھ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے، آپ کا پردہ یوں نیچے سے پکڑ کر کہا کل مصیبت بعد کا چل رہی ہے، ہیں تو بس ساری مصیبتیں ختم، کچھ نہیں چاہیے، آپ کا چہرہ دیکھ لیا سب کچھ مل گیا۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، عشق، پیار، محبت۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے جب آپ نماز میں آئے نا تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے امت کا غم بھی چھوڑ دینا ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں تبلیغ کا فکر بھی چھوڑو، امت کا فکر بھی چھوڑو، جماعت نکالنے کا فکر بھی چھوڑو، گھر کے تو چھوڑو ہی چھوڑو، باقی دین کی شکلوں کو بھی چھوڑ کر صرف تو اور تیرا اللہ ہو جائے۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہو۔ ہاں، مومن خان مومن کا یہ شعر ہے، مرزا غالب جیسا عظیم شاعر اس نے کہا تھا، مومن یہ ایک شعر مجھے دے دے اور میرا سارا دیوان اپنے نام کر۔ تو اللہ نے ہمیں یقین کی دولت اندر اور نماز کی دولت باہر، وہ بھی اندر کی چیز ہے، جسم کو ہی تو کھڑا کرنا ہے، کوئی پیسے تو نہیں چاہیے نماز کے لیے، ایک لوٹا پانی، اچھا پانی نہیں کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، مٹی چاہو تو تیمم کرو تو اللہ اکبر شروع ہو جاؤ رحمن گلا۔ نماز کی دولت ملی اور کیسا کرم کیا گیا۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں، 2 فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، اور اس میں تلاوت کوئی نہیں، بنو اسرائیل کی یا باقی انبیاء کی نماز میں تلاوت نہیں، کیونکہ کوئی امت اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی، لہذا ان کی تلاوت کی ان کی نماز صرف تسبیح، صرف تسبیح، صرف تسبیح، اور اس میں رکوع نہیں تھا۔ حضرت مریم کو جو کہا ورکعی مع الراکعین سے مراد نماز والا رکوع نہیں ہے، اس سے مراد جھکنا ہے، کہ جو اور بندے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، مریم تو بھی جھک جا۔ اس امت کو رکوع ملا، کسی امت کو رکوع نہیں ملا، اس امت کو نماز میں قیام، پہاڑوں کی نماز، رکوع 4 ٹانگوں پہ چلنے والوں کی نماز، سجدہ زمین پہ رینگنے والوں کی نماز، قیام درختوں کی نماز، درخت کھڑے ہوئے، رکوع 4 پاؤں پہ چلنے والوں کی نماز، سجدہ زمین پہ رینگنے والوں کی نماز، التحیات پہاڑوں کی نماز، قیام، سجدہ، رکوع، اوپر نیچے آنا جانا، یہ فرشتوں کی نماز، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی نیچے، کل کائنات کی نماز کو اللہ نے جوڑ کر ہمیں عطا فرماتا، تحفہ دیا۔ اور 5 نمازیں، ان کی 2 نمازیں، اس میں کوئی باجماعت نماز نہیں تھی، باجماعت نماز نہیں تھی، اپنے اپنے عبادت خانوں میں تھی۔ ہمیں نماز کا خوبصورت عمل اور باجماعت کی خوبصورت شکل، عمل میں خوبصورت، شکل میں خوبصورت، ایک امام کے پیچھے قرآن سنو، نہیں سمجھ میں آ رہا، پڑھنے والا اچھا تو بغیر سمجھے بھی دل ہلتا ہے اور آنسو گرتے رہتے اور دل پگھلتا رہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی، یاد کرو، بوڑھا بھی، جوان بھی، عرب بھی، عجم بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی۔ ابھی ہماری کالونی میں ایک خاتون 6 بچوں کی ماں نے 17 سال لگا کر قرآن یاد کر دیا، اور میرا ایک شاگرد میرے مدرسہ میں 29 دن میں قرآن یاد کیا۔
میرے اپنے مدرسے میں صبح قرآن یاد کرتا تھا ایک بار اور شام کو تراویح میں سناتا تھا. چھٹیاں ہو گئی وہ اس کو میں رکھا گیا تھا مدرسے میں حاضری کے لیے. کچھ حاضری رہے تو کوئی حافظ کا انتظام نہیں تھا. سلیمان نام کا لڑکے کا اور صبح ایک بار یاد کرتا شام کو تراویح سناتا. اللہ نے قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب اس میں تلاوت ہو رہی, کبھی جنت آ رہی, کبھی جہنم آ رہی, کبھی توحید آ رہی, کبھی آخرت آ رہی, کبھی پچھلی قوموں کے بعد. پورا قرآن ایک باغ ہے, ایک گلشن گلستان ہے. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے, نیندی شوق میں انتظار میں اندر آئے. عشاء کے بعد 2 نمبر پڑھ لو, 2 نمبر پڑھ لو, کہاں پڑھ لو. اب وہ انتظار میں ہمارے جیسے دونوں السلام علیکم پٹھان نماز چھوڑتا بھی نہیں اور نماز کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑتا. نماز چھوڑتا ہے نہ نماز کے پلے کو چھوڑتا ہے, تو جاتے کو پڑھتا ہی نہیں. اور جو نیت باندھی تو چل سو چل, چل سو چل, چل سو چل. فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی نماز چل رہی تھی. اذان پر انہوں نے پوری تو ان کی بیگم نے کہا ابو ریحانہ خود بھی تھکے مجھے بھی تھکایا, ہمارا نام ہے کا نصیب, کیا میرا اللہ نے کوئی حق نہیں بنایا تھا. کہنے لگے اللہ کی قسم میں بھول گیا. ارے کدھر بھول گئے, کوئی میں غائب ہو گئی, صرف برابر سے بیٹھ. ادھر روز چلے میں فون کرتے ہیں, روزانہ فون پڑکتے ہیں, کیا کر رہی ہو, کدھر جا رہی ہو. اور وہ ایک کمرے میں تنہائی میں بھول گیا. کب کیسے بھولے یہی تو بتا دو. جب میں نے نماز شروع کی تو بس میرے سامنے جنت ایسے آئی کہ مجھے کچھ یاد ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, یہ پڑھ رہے ہوں گے. هَوَاءً أَفْنَانٌ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كانهن الياقوت والمرجان. یہ ایک اور جنت اس سے نیچے ہے کہ یہ جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس ایک جنت اس سے, باقی جنت نیچے. اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. باقی جنت کو کن فکان, کن فیکون, لیکن جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج, اور آج سے اس دن تک جس دن کھولے گا, اللہ روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. اور سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا 8ویں دن. جمعے کا انتظار ہوگا سب کو, جمعہ آئے گا اللہ کو دیدار کریں گے, جمعہ آئے گا اللہ کا دیدار کریں گے. جنت الفردوس والے, جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام, صبح شام. اوپر پیسے اپنا مجھے کٹ رہے ہیں پیسے. میرے نبی نے کہا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. دے دے نا اپنے پیسے کی کٹنی 3-4 ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے اور ابو بکر کے لیے خصوصی دیدار ہو رہا ہے, دیدار ہو رہا ہے. اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے. سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کا دیدار ہے. یہاں سے اپنی پیشانی کو خوبصورت بناؤ, یہاں سے اپنی رات کو نورانی بناؤ, اپنے دل کو مزین کرو. نماز دائی کا زیور ہے, مومن کا ہتھیار ہے, جنت کی چابی ہے, اللہ کے خزانوں کی چابی ہے, اللہ کی بخشش کا سبب ہے, جہنم کے لیے تالا ہے, جہنم کی آگ کے لیے تالا ہے. نماز ایسی خوبصورت ہو کہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آئے. کیا اچھی نماز, کیا اچھی نماز پڑھو. میرے اللہ نے مومن کو, داعی کو ایمان دعوت, میرے نبی کی محنت میں دوسرا جو سب سے ممتاز عمل ہے وہ نماز ہے.
کتنے لوگ کہہ گئے ہائے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو مزہ کیسے آئے گی. معاذ عدویہ ان کے خاندان ہے صلۃ بن اشم، وہ تابعین میں بڑے سرخیر، اللہ کے راستے میں ہوتے تھے، دن میں تلوار اٹھاتے تھے اور رات کو لشکر سے باہر جنگل کی طرف جا کے نفل پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے. ان کی تلاوت سن کر جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے. جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو شیر ان کے پاؤں کے تلوے چومتے. جب سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ شیر پیچھے آ کر زبان سے ان کے پاؤں چومتا تھا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھے، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ایسی نماز تھی کہ تلاوت سن کر شیر بھی آ کے موم ہو کر پیچھے بیٹھے، بوسے لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اس امت نے کیا نماز پڑھ کے دکھائی. میرے رب کی قسم، دھرتی میں کسی نے ایسی نماز نہ پڑھی ہوگی جیسی اس امت نے نماز پڑھ کے دکھائی. دو بیٹوں سمیت وقت آ گیا، مار کا جب گرم ہو گیا، بیٹوں سے کہنے لگے، دو بیٹے تھے، دیکھو اگر میں پہلے شہید ہوا تو تمہیں میری مرنے کا اتنا افسوس نہیں ہوگا. تم پہلے شہید ہوئے تو میں باپ ہوں، مجھے تمہارے مرنے کا بڑا دکھ ہوگا. لہٰذا یہ اجر مجھے لینے دو، پہلے تم جاؤ پھر میں آتا ہوں. پہلے دونوں بیٹوں کو بھیجا، دونوں شہید ہو گئے، پھر خود گئے شہید ہو گئے. ادھر دمشق میں خبر پہنچ گئی، ساری عورتیں آئیں تعزیت کے لیے. معاذ عدویہ وہ فرمانے لگی میری بہنوں، اگر تعزیت افسوس کرنے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ، اگر مبارک دینے آئی ہو تو بسم اللہ آؤ ضرور. آج تو میرے لیے مبارک دن ہے کہ میرا خامن میرے بیٹے میرے رب کی راہ میں قبول ہو گئے. 30 برس اس کے بعد زندہ رہی، 30 برس شادی نہیں کی، جوانی میں بے بہو شادی نہیں. 30 برس کیا کرتی تھی؟ رات آتی تو فرماتی معاذہ آج آخری رات ہے، کل کہیں ویکھی انہیں جو کرنا ہی کر لے. مسلے پہ کھڑی ہو جاتی، مسلے پر ہی سو جاتی، بستر پہ نہیں سوئی 30 سال. سوری رات مسلے پر نیند آئی، وہیں گر کے سو گئی. اور جب صبح صادق ہونے لگتی تو فرماتی معاذہ آج خیر دیتے اگلا دن سے کوئی نہیں دیکھنا، کچھ کر لے. تو روزہ رکھ رہی تھی رات کو اللہ کے سامنے، دن میں روزہ رات کو نفل. 30 سال جب مرض الموت نے پکڑا تو 30 سال کے بعد بستر پر لیٹی بیماری میں. اور جب موت نے دستک دی تو رونے لگی. تو عورتیں بیٹھی تھی محلے کی، پھر ہنسنے لگی. تو خواتین نے کہا یہ رونا کیسا، یہ ہنسنا کیسا. تو ارشاد فرمایا کہ رویا تو روئی اس بات پر کہ آج کے بعد نماز نہیں، آج کے بعد روزہ نصیب نہیں. اوئے آج نماز روزے کا آخر دن. میں کہ اچھا تو ہنسی کیوں؟ میرے خامن صلہ بن اشیم کھڑے ہوئے ذہن میں، کہہ رہے معاذہ میں لینے آ چکا ہوں. اور یہ کہہ کر جان نکل گئی. جنت میں بھی تمنا ہوگی اہل جنت کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ عمرے کی، نہ تلاوت کی. ایک تمنا کریں گے، جب اللہ سامنے آئے گا دیدار کرائے گا تو کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ اتنے خوبصورت ہیں، ہمیں اجازت ہے، ہم آپ کو ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں. اب لذت دیدارش خسرو چتاں گفتن سردادن جاندادن نادیدہ رخیارے. امیر خسرو فرماتا ہے میرے رب بن دیکھے لوگ تیرے عشق میں سوڑیوں پہ چڑھے، آروں سے چڑھ گئے، پتھروں میں دب، لوہے کی کبیوں سے ادھیڑ دیے گئے، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، نیزوں میں پرو دیے گئے، تیر جگر سے پار کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے. تو تیرے عشق نے انہیں نچا کے رکھ دیا، تھیا تھیا کر دیا تیرے عشق نے انہیں. یا اللہ یہ تو بن دیکھے حال تھا، جب تجھے دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہیں گے اللہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہیں گے بس سجود، سجدے ختم، اب تم میزبان اور میں مہمان. دنیا میں تم غلام میں آقا، آج تم مہمان میں میزبان، اور مہمان سے کام لینا میں مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف ہے. جاؤ کوئی نماز نہیں پڑھو. میرے نبی کی محنت، نماز ایک
بنیاد ہے۔ نماز کی خوبصورتی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، ایمان کی خوبصورتی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، نماز کی پوری زندگی کی شکل قائم ہوتی ہے علم کے علماء کی مجالس کے ساتھ، علماء کی صحبت کے ساتھ، اہل علم کی صحبت کے ساتھ۔ ہم تو صرف فضائل کے حلقے قائم کرتے ہیں، ہم تو باقی علم کے حلقے قائم نہیں کرتے، لہٰذا ہر دعوت دینے والا اپنے علاقے کے علماء سے چھوڑا ہوا ہو اور ان سے پوچھ کے زندگی کی راہوں کو طے کرنے والا ہو۔ ایک حدیث کے لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر چھوڑ کے پروا گیا۔ ایک مدرسہ آمش ایک تاجر دمشق میں آیا ہوا سامان بیچنے، وہ ان کے برابر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا سلام پھیرا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا اشهد بهذه الشهادة واستودع الله هذه الشهادة۔ یہ سارا پڑھا۔ وہ تاجر کہنے لگا حضور یہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کی حدیث میں آتا ہے؟ فرمایا ہاں حدیث میں آتا ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے اس کو بتایا، میں بتا رہا ہوں، جو اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کی امانت میرے پاس رکھ دو، میں قیامت کے دن اس کی امانت اس کو رکھتا ہوں۔ کہنے کا تو آپ مجھے وہ اس کی سند بتا دیں گے؟ سند حدیث معلوم ہو چکی ہے، ہمارے کتابیں بھری پڑی ہیں حدیثوں سے، کسی سند کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت مجھے اس کی سند بتا دیں گے؟ کہاں بتاتا ہوں، ایک ساتھ روزہ رکھو کر بتاؤں۔ سند حدیث معلوم ہو چکی ہے، سند کس سے سننا؟ انہوں نے کس صحابی سے سنا؟ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، اپنا سارا مال تجارت بیچا اور جو لیا، جو بیچنے کے بعد جو خود حاصل کیا وہ لے کر اپنے گاؤں کے لوگوں کے حوالے کیا کہ میرے گھر پہنچا دینا۔ دمشق میں رہ کر 1 سال روزے رکھ کر کا جی اب تو سند سنا۔ مصر کے محدث خالد بن ولید کی مشہور حدیث ہے، میں بہت بیان کیا کرتا تھا، تو ان کے پاس جو لینے آتے امام مستغفر ہی گئے، ان سے وہ حدیث لینے کا، بیٹا میں حدیث تو دیتا ہوں لیکن 1 سال روزے رکھنے پڑیں گے پھر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا اچھا حضرت جی پھر میری کیا سلام کرو میں آپ کے پاس رہے گا۔ 1 سال روزے رکھے پھر 1 حدیث حاصل کی۔ ہم 1 سال میں ہزاروں حدیثیں پڑھ لیتے ہیں دورہ میں، بخاری ہضم مسلم ہضم کوئی بھی نہیں ہوتی۔ علم کی طلب یہ دائی کی شان ہے، علم کے پیچھے بھاگنا یہ دعوت کو مزین کرنے والی چیز ہے، روشنی دینے والی چیز ہے۔ اور اس ساری دعوت کا جو حسن ہے، اندر کا حسن اخلاص ہے اور باہر کا حسن اچھے اخلاق ہیں۔ اس ساری محنت کے پیچھے کیا ہو؟ لیتک تحلو الایام مریضۃ ولیتک ترضی والانام قطاع۔ یا اللہ تو خوش ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ اللہ تو میٹھا ہو، ساری دنیا کڑوی ہو، مجھے پرواہ نہیں۔ ولیس الذی بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب۔ اللہ تیرا میرا تعلق قائم رہے، ساری دنیا سے مجھے مار دے، مجھے پرواہ نہیں۔ ولیس الشراب من ودادک صافیہ من ماء المعین السراب۔ اللہ تیری محبت کا جام میٹھا رہے، ساری دنیا کے چشمے کڑوے ہو جائیں، مجھے پرواہ نہیں، بس تیرا جام محبت مجھے میٹھا ملتا رہے۔ ساری محنت اندر کا حسن یا اللہ تو راضی ہو، مجھے ممبر مل جائے، مجھے شورا مل جائے، مجھے بیان مل جائے، میں سامنے نمایاں ہو جاؤں، یہ سارے محنت کو مٹی کر دینے والی چیز۔ میں قربان جاؤں صحابہ پر جن کے اخلاص کی گواہی اللہ دے رہا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ چلو اللہ کو چاہتے ہیں، ہم کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کریں، کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کریں، بہت باریک چیز ہے، موت پہ پتہ چلے۔ یوسف بن حسین بہت بڑے آدمی گزرے، محدث بھی تھے، بڑے خطیب بھی تھے، لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو روز سر ہوتا ہے، چلیں گے یا اللہ ایک میرے پاس امانت ہے اور ایک میرے پاس خیال ہے، تیرے اور میرے درمیان کا جو تعلق ہے
اس میں ساری زندگی خیانت کرتا رہا، بددیانتی، لیکن میرے اور تیرے بندوں کے درمیان جو تعلق ہے میں نے اس میں کبھی خیانت نہیں کی. میں نے تیرے پیغام کو سنایا، میں نے تیری صدا لگائی، میں نے تیرے بندوں کو دھوکہ نہیں دیا. میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر. جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے ایک ساتھی کو خواب میں ملے. کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یوسف تیری ساری زندگی ایک طرف، میرے اس بول نے مجھے اتنا خوش کیا ہے کہ اسی میں تجھے معاف کیا جاتا. یہ رونا تو ان کے پاس تو ایک دیانت اور پاس تو دونوں ہی خیانت ہے. اب کیا دعویٰ کریں؟ اور وہ دونوں ہی خیانت نہیں. اللہ کے بندوں سے صاف ہو کے چلے، نہ اللہ سے معاملہ صحیح رکھا. اور دعوت کی محنت کا لباس، دیکھو لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے. قیمتی نہ پہنو، اچھا لباس پہنو، صاف ستھرا پہنو. میلا کچیلا رہنا کوئی دین نہیں، کوئی زہد نہیں، کوئی بزرگی نہیں. میرے نبی کا لباس ظاہر الوضاء. میں نے ایک شخص دیکھا جس کا صاف ستھرا وجود، لیکن ترجمہ یوں کرتا ہوں، میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا چودھری کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اترا ہے. میرے نبی نے کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، کبھی بے ڈھنگے کپڑے نہیں پہنے. میری کالی ہو چکی ہے، یہ بھی بزرگی کا نشان بن گیا. لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے. مہنگا نہ پہنو، صاف ستھرا پہنو. گہرے گہرے رنگ نہ پہنو کہ میل خور ہوتا ہے. ہلکے رنگ پہنو، شخصیت نمایاں ہوتی ہے. اپنے آپ کو ایسا مت بنائیں کہ کسی محفل میں جا کر لوگ ہمیں دیکھ کے پریشان ہو جائیں. دین کو عزت دو اپنے ذریعے سے. کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ دین ہے، ہمارے دعوت کا حصہ ہے. یہ تو میں نے اضافی بات کی. لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے. بھائیو، سارے میرے نبی کی محنت کو خوبصورت بنانے والا عمل اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق. میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ مت دین، سامنے بیٹھا، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اخلاق، اچھے اخلاق. وہاں سے اٹھ کر دائیں طرف ہے، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. ادھر سے اٹھ کر ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. ادھر سے اٹھ کر پیچھے جا کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا ارے بھائی تو کب سمجھے گا، دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر. بات وہی تھی، لفظ بدل دیے اس کی تسلی کے لیے. دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر. اخلاق ہی غصے پہ قابو پانا اخلاق ہے. ایو طنز سے بچو، تانا سے بچو، ڈانٹ ڈپٹ سے بچو، شدت اور سختی سے بچو. پورا دین نرمی کی دعوت ہے. صرف تبلیغ کی بات نہیں، سارا دین نرمی کی دعوت دیتا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدترین بدصورت شکل ہوتی. اور میرے نبی نے فرمایا جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ ہرگز نہیں دیتا. میرے نبی نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وی آئی پی بنو. وی آئی پی تو آج کی زبان میں کر، اللہ کی بارگاہ میں وی آئی پی بنو، اللہ کی بارگاہ میں بڑا درجہ حاصل کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے حاصل کریں؟ آپ نے کہا توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو، اس کی بارگاہ میں وی آئی بن جاؤ. آپ نے کہا ابو ہریرہ علیک بحسن الاخلاق. ابو ہریرہ اخلاق اچھے کر لے. یا رسول اللہ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا تصل من قطعک وترد من حرمک وتعفو عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑ، جو نہ دے اس کو دو، جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ ہے اعلیٰ اخلاق. اور فرمایا پھر میں ضامن ہوں جنت اور فردوس میں گھر لے کر. بھائیو دین کی خوبصورتی، ایمان کی خوبصورتی، مومن کی خوبصورتی، اسلام کی خوبصورتی، مسلم کی خوبصورتی، دعوت کی خوبصورتی، داعی کی خوبصورتی، علم کا حسن، عالم کا حسن، میرے رب کی قسم
صرف عالی اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق کا ہر عیب چھپا دے گا، آپ کی شدت اور سختی آپ کی ہر خوبی کو چھپا دے گی۔ برے اخلاق چھپتے نہیں، اچھے اخلاق چھپتے نہیں، غلط یقین چھپ جاتا ہے، غلط اخلاق نہیں چھپتے، غلط ذوق یقین چھپ جاتا ہے، اخلاق کی پستی نہیں چھپتی، یقین کی بلندی چھپ جاتی ہے، اخلاق کی بلندی نہیں چھپتی۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی، بلندگاہ نہیں چاہیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے نبی نے سارا مال خرچ کر لیا، اللہ نے فرمایا نہیں چاہیے، لا تبسطها كل البسط، تھوڑا بچا کے بھی رکھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں اپنے آپ کو زیادہ کھپایا تو اللہ نے فرمایا نہیں چاہیے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے حبیب تبلیغ کر اعتدال سے، نماز پڑھ اعتدال سے، خرچ کر اعتدال سے۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق پہ پرواز کی تو اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں چاہیے، اللہ نے کہا شاباش انک علی خلق عظیم، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے، آپ کے اخلاق بہت عالی ہے۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ایک مختصر سا اجمالی نقشہ ہے، جو جتنا رنگ بھرے گا اتنا اللہ سے پالے گا۔ نیت کرو، ارادے کرو، ہم جوڑ میں آئے ہیں تو سیکھنے کی نیت لے کر آئیں، نافے بن کے نہ آئیں، تنقید والے بن کے نہ آئیں، طنز والے بن کے نہ آئیں، بلکہ سیکھنے والے بن کے آئیں تاکہ اللہ ہمارے لیے راستہ کھولتا رہے۔ اب میں نکلنے لگا ہوں تو مجھے ایک دو براہ مہربانی مسافہ نہیں کرنا، ایک میرے پیچھے نہیں بھاگنا۔